کسی گاؤں میں ایک غریب مولوی رہتا تھا۔ وہ گاؤں کی مسجد میں امامت کروا کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ محلے کا ایک امیر زادہ مولوی کی بیٹی پر عاشق تھا اور کسی طرح اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ شراب اور بری صحبت کا عادی تھا۔ اسی لیے جیسے ہی اس نے رشتہ بھیجا، مولوی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ بات اس امیر زادے کو بہت بری لگی۔ اس کو اپنی توہین محسوس ہوئی کہ غریب مولوی نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب وہ اپنی توہین کا انتقام لینے پر اتر آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ کسی بھی طرح مولوی کی بیٹی کو بدنام کر کے چھوڑوں گا تاکہ کوئی بھی اس کے ساتھ شادی پر آمادہ نہ ہو سکے۔ خدا کا کرنا ہوا کہ کچھ عرصہ بعد مولوی کی بیٹی کو پیٹ میں درد ہونے لگا، جو درجہ بدرجہ بڑھتا گیا۔ مولوی کی بیوی اپنی بیٹی کو ایک حکیم کے پاس لے گئی، جس نے نبض دیکھ کر دوا دے دی۔ اس دوائی سے وقتی طور پر تو لڑکی کا پیٹ درد ٹھیک ہو گیا، لیکن کچھ مہینوں بعد ایسا ہوا کہ لڑکی کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا۔ پیٹ پھول کر ایسا ہو گیا جیسے وہ لڑکی حاملہ ہو۔ مولوی اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کو ایک بار پھر گاؤں کے اس حکیم کے پاس لے گئے۔ ان دونوں تشخیص کا طریقہ انتبار جدید نہیں تھا اور نہ ہی الٹرا ساؤنڈ کی سہولت تھی۔ حکیم نے لڑکی کا معائنہ کیا اور کہا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ مولوی اور اس کی بیوی بہت پریشان اور شرمندہ ہوئے اور بیٹی کو لے کر گھر واپس آ گئے، کیونکہ ان کی بیٹی ابھی کنواری تھی۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ منہ کالا کرواتی رہی ہے، اس لیے اب اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ کئی بار مولوی نے غیرت میں آ کر اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہا، لیکن لڑکی کی ماں بیچ میں آ جاتی اور بیچاری کیا کرتی کہ ممتا کے جذبات سے مغلوب تھی، اپنی بیٹی کو قتل ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دوسری طرف وہ بگڑا امیر نوجوان جو موقع کی تلاش میں تھا، اس نے لڑکی کو حکیم کے پاس آتے جاتے دیکھ لیا تھا۔ ایک درجے وہ حکیم کے پاس گیا اور کچھ نقدی حکیم کے ہاتھ پر رکھی اور حکیم نے سب کچھ اگل دیا کہ مولوی کی اکلوتی بیٹی بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس نوجوان کے ہاتھ بدلہ لینے کا سنہری موقع آ گیا تھا، جس کے انتظار میں وہ کافی عرصے سے تھا۔ اس نے گاؤں کے مراسی کو بلایا اور کچھ پیسے دے کر کہا کہ یہ خبر گاؤں کے ہر گھر میں پہنچا دو۔ چنانچہ مراسی نے دنوں میں ہی یہ خبر ہر طرف پہنچا دی۔ اب گاؤں کے لوگ بات کی تصدیق کرنے مولوی گھر آنا شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تمہاری بیٹی سچ مچ حاملہ ہے، تو مولوی نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں نے مولوی سے گاؤں کی مسجد کی امامت واپس لے لی اور اس کو گاؤں چھوڑنے کی تھوڑی سی مہلت دے دی۔ اس بات سے مولوی اور اس کی بیوی شدید پریشان ہو گئے۔ ایک کے بعد دوسری مصیبت ان پر ٹوٹ پڑی تھی، جبکہ مولوی کی بیٹی جانتی تھی کہ وہ با کردار ہے۔ اس نے بدکاری تو دور کی بات کسی اجنبی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، سو خاموشی سے اپنی بربادی کا تماشا دیکھتی رہی۔ ایک صبح کسی شخص نے مولوی کے دروازے پر دستک دی۔ جب مولوی باہر نکلا تو اس آدمی نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ ایک حکیم ہے اور اس کو خبر ملی ہے کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے اور آپ سخت پریشان ہیں، تو میں دوسرے گاؤں سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن میں آپ کا ہی شاگرد ہوں۔ بچپن میں میں آپ سے قرآن پڑھتا رہا ہوں۔ مولوی جو پہلے ہی بہت پریشان تھا، اس کو یہ سارے بھی غنیمت لگا، کیونکہ ایک باپ بھی تھا اور بیٹی کے پیٹ کی تکلیف سے پریشان رہتا تھا۔ وہ اس شخص کو گھر میں لے گیا، اس لڑکی کا معائنہ کیا اور صورتحال سمجھ گیا اور کہا کہ مجھے ایک بکرا اور ایک کتا لا کر دے۔ جب دونوں چیزیں اس کو دی تو اس نے دونوں کو ذبح کیا اور بکرے کا گوشت پکا کر لڑکی کو کھلا دیا۔ جب لڑکی نے پیٹ بھر کر گوشت کھا لیا تو وہ حکیم لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں پر کتے کا گوشت رکھا ہوا تھا اور لڑکی سے کہا کہ میں تم کو
जो कुत्ते का गोश्त खिलाया है, इसका जायका कैसा था? लड़की ने जब कुत्ते का गोश्त देखा तो इसका दिल खराब होने लगा और इसको इतनी नफरत महसूस हुई कि वो उल्टियाँ करने लग पड़ी। और इसी दौरान आज इसके पेट से एक बहुत बड़ा मेंढक बरामद हुआ और लड़की की जान में जान आए। हकीम ने कहा कि तुमने यकीनन बर्तन के बगैर किसी शहर से पानी पिया था और तुम्हारे पेट में मेंढक का छोटा सा बच्चा चला गया था, जो वक़्त के साथ बड़ा होता गया। इन्फेक्शन की वजह से तुम्हारा पेट फूल गया था। अब जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तब तक गांव के कई लोग वहां पहुंच गए थे, जिन्होंने अपनी आंख से लड़की के पेट से निकल मेंढक देख लिया, और यूं सब ने लड़की के किरदार की पाकीज़गी जान ली और टेक मौलवी के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों को मुंह की खानी पड़ी।